آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس میں ہماری طرف سے گویا کہ دو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعتراف ہے۔ نمبر ایک، ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو اسی تناظر میں دیکھیں کہ کفار چونکہ بتوں کی عبادت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر لازم کیا کہ ہم اس کا اعتراف کریں، ہر نماز کے اندر بار بار اعتراف کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ کفار کی عبادت کرتے ہیں، کفار بتوں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو جب پہلی آیت اسی پس منظر میں لی گئی ہے تو دوسری آیت کا مفہوم بھی اسی پس منظر میں متعین کیا جائے گا۔ کفار جو تھے وہ بتوں سے مدد طلب کرتے تھے، ان سے کہتے تھے ہماری مشکلات کو حل کرو، ہماری پریشانیوں کا حل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ اپنی مدد کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے بتوں کو پکارتے ہیں، تم یہ اعتراف کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری خاص عبادت کرتے ہیں اور فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی اور سب سے زیادہ بہترین امداد کرنے والا سمجھ کر خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، بتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ اب بعض حضرات جو ہیں وہ ان آیات کو استعمال کر دیتے ہیں، پہلے والے کو نہیں لیکن دوسرے حصے کو کہ دیکھیں جی غیر اللہ سے مدد مانگنا منع ہوگا، نبیوں سے مدد نہ مانگو، اولیاء سے نہ مانگو، صحابہ کرام سے نہ مانگو۔ کیوں؟ دیکھیں ہم خود اعتراف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے طلب امداد کسی اور سے طلب امداد کے منافی نہیں ہے جب تک کہ خلاف شرع نہ ہو۔ دیکھیں نا آپ اور میں ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، مدد دو ایک دوسرے کو، ہاں برائی اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا مدد کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ بتائیں نماز خدا ہے، صبر خدا ہے؟ نہیں، غیر اللہ ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے غیر اللہ سے مدد طلب کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں یہ کہنا مقصود نہیں ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور کسی سے مدد طلب کرنا مطلقاً منع ہے، بلکہ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ معبود سمجھ کر، فاعل حقیقی سمجھ کر، مؤثر حقیقی سمجھ کر، غیر محتاج ذات سمجھ کر صرف اللہ سے مدد طلب کرو۔ اگر کسی اور سے مدد طلب کرنی ہے پہلے اجازت شرع دیکھو، بتوں سے تو ہم مانگ ہی نہیں سکتے، اجازت شرع نہیں ہے۔ اگر اولیاء سے مدد مانگ رہے ہیں، صحابہ سے یا انبیاء علیہ السلام سے، تو یہ نیتیں نہ ہو، یہ سوچ و فکر نہ ہو تو مدد طلب کرنے میں حرج نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ وہ غیر محتاج ہے، باقی تمام مخلوق کو محتاج مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہے، یعنی حقیقتاً تمام مدد کرنا اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، باقی جتنے بھی ہیں وہ فاعل مجازی ہوتے ہیں کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر رہا ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ وسیلہ اور ذریعہ بن جاتے ہیں تو ہم ان کی طرف مدد کی نسبت کر دیتے ہیں۔ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، وہی اپنا اثر، اپنے افعال کا اثر ہم تک پہنچاتا ہے، لیکن بیچ میں جو وسیلہ ہوتا ہے بسا اوقات ہم ان کی طرف منسوب کر دیا کرتے ہیں۔ جیسے آپ ایک دوائی کھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار گولی بڑی زبردست تھی، ایسا درد ٹھیک کیا ہے، بس حیرت انگیز جادو بھری گولی ہے۔ اب بتائیں سر کا درد دور کرنے والی ذات کون ہے؟ لیکن آپ کہہ رہے ہیں گولی نے دور کر دیا۔ بتائیں آپ مشرک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ بولیے شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولے کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ بتائیں کہ شرک نہیں ہوا۔ اس لیے کہ اگر آپ گولی کی طرف شفا دینے کی نسبت کر رہے ہیں تو اس کو فاعل حقیقی سمجھ کر نہیں، بلکہ آپ کا اگرچہ الفاظ آپ کے یہ ہیں کہ اس دوا نے مجھے شفا دی، لیکن پیچھے عقیدہ اور نظریہ کیا ہے کہ شفا میرے اللہ نے دی ہے، یہ دوائی اس کا وسیلہ بنی ہے، لیکن جو فاعل حقیقی تھا اس کا ذکر نہیں کیا، آپ نے سبب کا ذکر کر دیا۔ جیسے بسا اوقات کوئی ٹرک کے نیچے بیچارہ کچلا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹرک نے کچل دیا۔ اب بتائیں ٹرک نے کچلا ہے یا ٹرک کے ڈرائیور نے کچلا ہے اس کو؟ کیونکہ فائل تو وہ تھا حقیقتاً، ٹرک کھڑا ہو تو کوئی بھی نہیں کچلا جائے گا، لیکن ہم جو وسیلہ ذریعہ بنتا ہے نا بعض اوقات اس کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ تو بس اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حقیقتاً مدد کرنے والی ذات صرف ہمارے اللہ کی ہے، اسی کے دست مبارک میں تمام کائنات کے خزانے ہیں،
وہ اگر نہ چاہے تو کوئی ایک تنکا بھی اٹھا کر آپ کو نہیں دے سکتا ہے، ایک تنکا بھی نہیں دے سکتا. وہی فاعل حقیقی ہے، وہ غیر محتاج، جس کو جب چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے. لیکن اس رب کی عادت ہمیشہ یہ جاری رہی ہے کہ جب عطا فرماتا ہے کسی نہ کسی وسیلے سے عطا فرماتا ہے. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ مجھے ابھی کھڑے ہو کر بتائیں کوئی ایسی ایک چیز جو آسمان سے براہ راست آپ کے گھر کے صحن میں گر گئی ہو. نہیں ہوگی. ہر چیز کا ایک وسیلہ، ایک چیز کا ایک وسیلہ بنائیں گے، پھر اس کا کوئی اور وسیلہ، اس کو کوئی اور وسیلہ، اس کو کوئی اور وسیلہ، آخری منزل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے افعال اور اس کی کرم نوازی ہی ہوگی. تو بس ہم بعض اوقات فاعل حقیقی کی طرف نسبت نہیں کرتے، فاعل مجازی کی طرف کر دیتے ہیں. مثلا ہمارے سرکار نے ہمیں عطا فرما دیا، غوث پاک نے عطا فرما دیا، معین الدین چشتی اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیض جاری فرما دیا، جی داتا صاحب نے یہ عطا فرما دیا. لیکن حقیقتاً یہ کہنا مقصود نہیں ہوتا کہ بغیر اللہ کے دیے انہوں نے عطا فرما دیا، بلکہ ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہے کہ دیا اللہ نے ہے، ظاہری وسیلہ اور سبب یہ ہے، تو اس وجہ سے ہم نے ان کی طرف نسبت کر دی ہے. اور انشاءاللہ جب یہ وقت آئے گا میں قرآن سے آپ کو جا بجا یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسبت مجازیہ کو قرآن میں بیان فرما کر یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر عقیدہ ٹھیک ہو اور پھر ہم کسی فاعل مجازی کی طرف کوئی نسبت مجازیہ کر دیں تو کفر و شرک کا کوئی تصور نہیں، کہ یہ تو عین اسلوب قرآن کے مطابق ہے.